بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے موضوع کا عنوان ہے کہ ایک بیمار کو شفا کب اور کیسے ملتی ہے۔ یہ مضمون امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کیا ہے۔ میں اس کو کچھ اضافے اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے سامنے مختلف آراء آتی ہیں، جیسا کہ ایک طبیب یعنی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اس شخص کے جسم میں بیکٹیریا نے حملہ کیا ہے، فلاں وائرس نے اٹیک کیا ہے، اس لیے یہ بیمار ہو گیا ہے، یہ فلاں دوا کو اس طریقے سے استعمال کرے گا تو اتنے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو شفا ملے گی۔ دوسری طرف ایک ماہر طبیعیات فزسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی رائے اس طرح دیتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے انوائرمنٹ تبدیل ہوا ہے، ہوا میں خشکی کا نمی کا تناسب تبدیل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کے ذہن میں رطوبت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں یہ بیماری آئی ہے۔ جیسے ہی موسم تبدیل ہوگا، ماحول کے اجزاء مکمل ہوں گے، اس کے ذہن کی رطوبت اپنی اصل مقدار پہ آ جائے گی اور مریض کو شفا مل جائے گی۔ اسی طرح ایک ماہر نجوم یہ کہتا ہے کہ اس شخص پر فلاں فلاں ستاروں کے نحس اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ستاروں کی چال اور پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ وہ بیماری ظاہر کرتی ہیں۔ جیسے ہی ستارے اپنی چال بدلیں گے، اتنا وقت گزرے گا تو اس مریض کی بیماری خود ہی دور ہو جائے گی اور اس کو شفا مل جائے گی۔ اسی طرح ایک دینی رجحان رکھنے والا ایک اسکالر یہ کہے گا کہ بیماری گناہ جو ہے وہ ہمارے اعمال کی کمزوری، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس شخص کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے اس پہ بیماری آ گئی ہے، اس کا اورا ویک ہو گیا ہے، جراثیم نے، بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی ایک توبہ استغفار کرے گا یہ شخص تو اس کا اورا پھر سے اسٹرانگ ہوگا، اس میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی، برکت آئے گی، نیکی آئے گی اور اس کے گناہ جھڑیں گے، اس کی بیماری خود بخود دور ہو جائے گی اور اس کو شفا مل جائے گی۔ دوسری طرف ایک عامل یہ کہے گا کہ اس شخص کے اوپر جو ہے شیاطین جنات نے جادو اور بندش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اورا مکمل بلاک ہو گیا ہے اور اس جادو اور بندش کے جو اثرات اس کے جسم پر پڑ رہے ہیں، ظاہری جسمانی اثرات ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس شخص کو چاہیے کہ یہ اپنا جادو بندش کا علاج کرائے، توڑ کرائے، جیسے ہی وہ کلیئر ہوگا اور اس کی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کو شفا مل جائے گی۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اس شخص کو شفا دینے کے لیے، اور جیسے ہی اللہ پاک یہ ارادہ فرماتے ہیں فرشتے اپنے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے اس دوا میں شفا ڈالنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور اس دوا میں شفا ڈال دیتے ہیں جو اس کو ڈاکٹر نے تجویز کی ہے۔ کچھ فرشتے نکلتے ہیں، وہ موسم کی اور ماحول کی تبدیلی کے اثرات کو ختم کرتے ہیں اور اس کے دماغ کی رطوبت کو صحیح مقدار پر لے آتے ہیں تاکہ اس کو شفا ملے۔ اسی طرح کچھ فرشتے نکل جاتے ہیں وہ ستاروں کی چالیں تبدیل کرنے کے لیے تاکہ مثبت اثرات والے ستارے سامنے آئیں اور اس شخص کے اوپر مثبت اثرات پیدا ہوں۔ اسی طرح کچھ فرشتے اللہ کے حکم سے اس شخص کے دل میں توبہ استغفار کا خیال ڈالتے ہیں، اس کو توبہ استغفار کی توفیق ملتی ہے اور وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اس سے اس کو شفا ملتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس شخص کے سامنے ایسے اسباب اور ایسے ماہرین لے آتے ہیں جو اس کے جادو بندش تو اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا توڑ کرتے ہیں اور جس سے اس کو شفا ملتی ہے۔ تو در حقیقت شفا اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرنے سے ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو اسباب بن جاتے ہیں اور انسان کو اس کے مطابق شفا ملتی ہے یا انسان کا اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے۔ ایک صوفی بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ بیمار تھے، علیل تھے، لیکن اب اللہ والے تھے، صاحب نظر تھے، صاحب حال تھے۔ بیمار تھے لیکن دوا استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے مریدین آپ پہ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ آپ یہ دوا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، لیکن وہ دوا استعمال نہیں کرتے تھے۔ جب چاہنے والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ان صوفی بزرگ نے ایک دفعہ اپنے مریدین کو بلایا، ایک محفل میں بٹھایا، ان کو ہلکا بنوایا ان کا، اور نے کہا آئیں مراقبہ کرتے ہیں، میں آپ کو مراقبہ کراتا ہوں۔ مراقبہ انہوں نے یہ کرنا تھا کہ یہ دوا جو ڈاکٹر نے تجویز کی ہے یہ میرے کمرے میں میرے سامنے پڑی ہے، آپ سب لوگ ہم سب یہ مراقبہ کریں گے، مراقبہ کر کے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دوا میں میرے لیے شفا ہے یا نہیں ہے۔ تو جب سب لوگوں نے مجموعی طور پہ مراقبہ کیا تو مراقبہ میں انہوں نے یہ دیکھا، ان کے سامنے یہ آیا کہ اس دوا میں ابھی تک شفا نہیں ہے،
سب اس بات پر قائل ہوئے، کنونس ہوئے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ جب اس دوا میں اس وقت آپ نے دیکھا شفا ہی نہیں ہے، تو میں اس دوا کو استعمال بھی کر لوں تو میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا، اس لیے میں اس دوا کا استعمال نہیں کرتا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو صوفی بزرگ نے اپنے انہی مریدین سب کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ آئیں دوبارہ مراقبہ کر کے دیکھتے ہیں اب اس دوا میں شفا آئی ہے کہ نہیں آئی۔ سب نے مراقبہ کیا اور دیکھا کہ اس دوا میں شفا آ چکی ہے۔ اب صوفی بزرگ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے مجھے شفا دینے کا، اب میں یہ دوا استعمال کروں یا نہ کروں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں گے۔ تو یہ واقعہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے تھا، لیکن یہ واقعہ ایک صوفی بزرگ کا تھا، ایک اللہ والے کا واقعہ تھا، ایک ولی اللہ کا واقعہ تھا۔ وہ جو یہ چیزیں دیکھ سکتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے شفا حاصل کرنی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہے، وسیلوں کو اختیار کرنا ہے، اس عالم اسباب میں موجود تمام وسائل کا اختیار کرنا ہے اپنی بیماری کی شفا کے لیے یا اپنے کسی بھی مقصد کے لیے۔ بیماری کا علاج کرانا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کرانا ہے، اگر کوئی اور ضرورت ہے، ہماری مراد ہے، ہمارا کام ہے اس دنیا میں، تو اس کے حصول کے لیے بھی ہم نے عالم اسباب کا استعمال کرنا ہے، بہترین حسن تدبیر کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ راضی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے دے یا ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ یہ ہم سب کا طریقہ کار ہوگا اور ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے کام مکمل فرمائے اور ہمیں تمام جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔